یہ ذہن میں رہے جی، یہ جو لوگ اس طرح کی مجلس ہو، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی مجلس میں کہیں بندہ پھنس جائے اور پھر وہاں اٹھنے میں اس کی عزت کو خطرہ ہو، اس کی جان کو یا اس کی مال کو خطرہ ہو، تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں مصروف ہو جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں مصروف ہو جائے، وہیں بیٹھ کر کسی اور کام میں مصروف ہونا بھی اسے ان کی مجلس کی نحوست سے اور ان پر آنے والے عذاب سے بچا لے گا، سمجھ آئے نا؟ جیسے آپ سفر کرتے ہیں، اب مجبوری ہے ہماری، غریب لوگ ہیں، بس میں سفر کرنا پڑتا ہے، اب بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ فلمیں چلائی ہوئی ہیں، اب ڈرامے چلائے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں منع بھی کریں، ایک بندہ منع کرنے کے لیے اٹھے تو سارے اس کے حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تو اور وہاں پہ خواتین بھی ان کے حق میں بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بند کرانا بہت ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہو گیا، جو بیچارہ کھڑا ہوگا اس کی عزت بھی تار تار کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے اسے بھی، بڑا آیا تو حاجی، بڑا بزرگ آ گیا تو بھائی، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو یہ اب مشکل ہو گیا، ہمارا سفر کرنا بھی مجبوری ہے، وہاں بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے، جی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب کیا کرے بندہ؟ بیٹھا وہیں رہے، لیکن وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، اپنی توجہ بٹا دے، کوشش کر کے۔ کئی بار ایسا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوں، نماز شروع کر دیتا ہوں، لوگ ہی کھڑے ہو کہتے ہیں یار بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے تو بند کر دو، جی بندہ نفل شروع کر دے، سفر میں منہ قبلے کی طرف ہے گاڑی کا، بلکہ نفل پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے تو گاڑی کا منہ جدھر بھی ہو نفل پڑھ سکتا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے نفل پڑھتے جائیں، وضو کیا آپ نے، بیٹھ جائیں گاڑی میں، نفل پڑھتے جائیں آپ ان سے بے شک بالکل جو ہے نا آپ کٹ جائیں گے۔ اب جو گناہ انہیں ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر بندہ بیٹھ کے ذوق شوق کے ساتھ سننا شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔